اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کا مبارک دن آ گیا ہے اور سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کی مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، آپ کی اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنا دے، اور جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے انہیں بیماری سے شفا عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس دن کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جب جمعے کی پہلی اذان دی جائے تو اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکو، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنو، نماز جمعہ ادا کرو اور پھر اپنے رزق کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں دنیا میں اتارا گیا اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ اس دن کی مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دن میں ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دن اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے گھر پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 3 دعائیں شیئر کروں گا، 3 عمل شیئر کروں گا جنہیں آپ نے جمعہ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو جب آپ جمعہ المبارک کی نماز ادا کر لیں، مکمل نماز پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے جو آپ نے ادا کرنے ہیں یہ اس صورت میں آپ نے ادا کرنے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تب آپ نے پڑھنے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ یہ نوافل نہ پڑھیں۔ اب ان نوافل کی نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں 3 عمل کرنے ہیں۔ جب آپ یہ 3 عمل کرنے لگیں تو آپ نے اپنی حاجت کا تصور کر لینا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کا آپ نے تصور لازمی کرنا ہے کہ یا میرے پروردگار میں فلاں حاجت کے لیے یہ عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، اے میرے مالک تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور ویسے بھی جمعہ المبارک کے دن درود پاک کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا اس سے زائد، تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طریقے سے آپ استغفار کی یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ استغفار کا عمل اتنا مبارک عمل ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے، اور جو بندہ استغفار کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، حتیٰ کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، تو تم گواہ رہنا میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے، اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ پسند ہے۔ تو آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا عمل ہے۔ وہ کون سے 2 نام ہیں؟ رحمان اور رحیم۔ تو دوستو آپ نے ان 2 ناموں کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحیم۔ اس طریقے سے آپ نے ایک تسبیح اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کی پڑھنی ہے، لیکن یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رحمان یا رحیم یہ ایک ہو گیا، یا رحمان یا رحیم یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے، بڑے مبارک کلمات ہیں جو عرش کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اور جن کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر 7 زمین و آسمان کو اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں یہ کلمات رکھ دیے جائیں تو وہ پلڑا باری ہوگا جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو آپ نے تیسرا عمل، تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ انہی کلمات کا آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس طریقے سے بڑے تحمل کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ یقین جانے یہ ایک دن کا عمل ہے، لیکن اس ایک دن کے عمل سے آپ کی لاکھوں حاجتیں پوری ہو جائیں گی، بشرطے کہ آپ نے عمل کو صدقہ دل سے کیا ہو، پختہ یقین سے کیا ہو۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے جمعے کا دن ہمیں نصیب فرمایا۔ اس دن کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس دن سے خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔